اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن الصلاۃ عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نماز کو بہت ہی ہماری شریعت میں اہمیت حاصل ہے، اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا ذکر 700 یا 750 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا حکم آیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی متعدد بار نماز کا ذکر آیا، اور قضا نمازیں میں بھی کسی صورت معاف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی یا آپ مر گئے اس کی وصیت کر کے جائیں کہ اس کا جنم مواخذہ پیسوں کے طور پر کیا جائے۔ اچھا، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جمعے سے پہلا ایک جاہلانہ میسج چلتا ہے، اور وہ میسج یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان مبارک کا آخری عشرے میں جو جمعہ آئے گا، الوداع جمعہ جو آئے گا، اس میں آپ خاص طریقے اختیار کریں، اس میں آپ کی 700 ماہ کی نمازیں یا 700 سال کی یا 700 ماہ کی نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ طریقہ کار کیا بتلاتے ہیں؟ وہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہوگا اس میں آپ جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ اس میں پہلی رکعت میں آپ 71 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر آپ سورۃ اخلاص 50 سے 55 مرتبہ یہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ جو 700 مہینے کی نمازیں ہوں گی وہ اللہ آپ کو سارے معاف کر دیں گے۔ یہ ایک لوگ آج کل ایک میسج چلا رہے ہیں، حالانکہ اس میسج کا تعلق اور اس حدیث کو جو پیش کرتے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ بخاری سے، نہ کسی سے نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ حکم ملتا ہے کہ قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی، معاف نہیں ہوتی۔ یہ جو چل رہا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے، اور اس کے خلاف آپ نے بھرپور مہم چلانی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کا میسج دیکھیں تو نیچے یہ ضرور لکھ دیا کریں کمنٹ میں کہ اس کا حوالہ قرآن اور حدیث سے پیش کریں، اور آپ یہ بھی لکھ دیں کہ میں آپ کو 5000 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹ رکھیں۔ جتنے لوگ اس میسج کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں، تاکہ چلو کم سے کم 5000 روپے لالچ میں آ کر اس حدیث کی تحقیق تو کر لیں، مگر تحقیق کسی بھی نہیں ملے گی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری عشرے میں ضرور ہے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی تلافی کریں اور اللہ مانگیں، اور نماز کی معافی نہیں، آپ 100 بار لاکھ بار ہاتھ اٹھائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، حج کریں، عمرہ کریں، جو مرضی کریں، اور آپ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ جی میری نمازیں معاف کر دی، میرے ذمہ سے معاف ہو گئی ہیں، تو وہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حکم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا عوام الناس سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کا میسج اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں تو کسی عالم سے رجوع کر لیا کریں، اور پوچھ لیا کریں کہ آیا یہ جو میسج یا جو حدیث چل رہی ہے آیا یہ قرآن اور حدیث یا میرے نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو کوئی اچھا عالم ہی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے ہی 2 رکعت نفل پڑھ کر جان چھڑا لیں گے اور آپ کہیں گے کہ میری گزشتہ نماز قضا ہو چکی تھی، تو صحیح اگر 700 مہینے اس کو مل کے قضا نماز، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے تقریباً 4-5 سال یہ نماز نہ پڑھے، پھر وہ روزہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ پورے سال آپ نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، جب آخری عشرے کا آخری الوداع جمعہ آئے گا آپ اس میں یہ کریں وہ 2 رکعت مخصوص طریقے سے پڑھ کے آپ کی معاف ہو جائے گی۔ اگر یہ کسی حدیث میں ہوتی تو جناب نبی کریم اپنی امت کو اتنی دشواری کبھی نہ لاتے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ فجر کے لیے اٹھو، گرمیوں میں اٹھو آپ نیند توڑ کر، اور سردیوں میں اٹھو گرم توڑ کر، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی ہم پر نہ لاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ضرور فرما دیتے کہ ہاں آخر میں الوداع جمعے میں اس طرح کر لیا کرے آپ کی نماز معاف ہو جائے گی۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، حقیقت سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق